امدادکن امدادکن ازرن جو غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نگ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما میں کچھ بھی نہیں پر خوب نبایا داتا نے میں روڑا پورا گلیاں دا مینوں میں چڑھایا داتا نے کس دم دیاں مینوں تھوڑا نے بس دم دم تیریاں لوڑا نے اج بدل گیاں ٹورا نے ایسا رنگ چڑھایا داتا نے جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں فیض عالم سرکار میں اس دن مر جاواں ایک نظر کی بات ہے داتا میری کیا اوقات ہے داتا ایک نظر کی بات ہے داتا لاج تمہارے ہاتھ ہے داتا ناکن مکڑے تے پا داتا نینا دی زیارت ہون دے اسی کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے میں خوش نصیب ہوں منگتوں میں میرا نام آیا مجھے تو کوئی بھی دنیا میں جانتا نہ تھا اب زمانہ کہتا ہے داتا کا وہ غلام آیا اصال الساول الیسو کے کائنام اور اسرج پرانے وجیسو کے کائنام سائیں تہاڈی سجیاں تے در در مریواں ای کتی کو پٹا کتے سو کے کائنات سبا کوٹ بچھڑے دے پیر کو آکھی ای بلبل کو خود گل بنے سو کے کائنات دل درد تو مادی نہ تھی درد جگر ایویں ہندل ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلموں کا ہر ایویں ہندل سائیں تہاڈی سجیواں تے در در مریواں ای کتی کو پٹا کتے سو کے کائنات سبا کوٹ مٹڑے دے پیرے کو آکھی ای بلبل کو خود گل بنے سو کے کائنات حضرات گرامی قدر معزز و محتشم سامعین ذی وقار آج کا یہ عظیم اجتماع عظیم دن رب ذوالجلال جل وعلا کریم کے اس عظیم مہینے کے شکرانے کے طور پر اور رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ ہم آج عید الفطر منا رہے ہیں آج بروز جمعرات جبکہ آج کے دن جو کہہ لیں کہ زبردستی اچانک یکدم عید کا اہتمام کرنا اور رات کے 12 بجے اچانک چاند کا اعلان کر دینا یہ اعزاز اس حکومت کو ملا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت اسی میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ چاند نہ بھی نکلے تو یہ رات کے 11-12 بجے نکال دیتی ہے حالانکہ اس دفعہ روزے 30 بنتے ہیں مگر پتہ نہیں اعتکاف والے دعائیں کرتے رہے کہ جب
علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک عید جو ہے وہ جمعے کے دن کی بنتی ہے، مگر اب مفتیان اکرام نے آپس میں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید منائیں جمعرات کے دن اور ایک روزہ قضا کریں، یعنی بعد میں ایک روزہ رکھیں، اور جتنے اب آپ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ ایک دن کا اعتکاف پھر کریں تاکہ ان کا 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف مکمل ہو سکے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دن ایک عیدی کے طور پر، جیسے باپ بیٹے کو عیدی دیتا ہے، رشتہ دار جملہ دوست باپ ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، تو جب روزہ دار پورا منتھ روزہ رکھتا ہے اور آخری دن جب تینوں عشرے مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو یہ عیدی دی جاتی ہے کہ اس کو عید کی خوشی عطا فرمائے۔ وہ یہ عید ہے جو دن ہم آج کراس کر رہے ہیں۔ یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے والی یہاں پر بات یہ ہے، آیا کہ جس عید کی تیاری میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس عید کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے خرید و فروخت کیا ہے اور تیاری کر کے ہم عید منانے کی تیاری میں ہیں، آیا کہ اس عید کو نبیوں کے سلطان حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح منایا؟ ہمیں اس عید کو کس طرح منانا چاہیے؟ یہ عید ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ عید کا دن کس اعزاز کے طور پر ہمیں ملا ہے؟ یہ عید کس رفت کی حامل ہے؟ یہ عید کون سا پیغام لے کر آئی ہے؟ یہ عید ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہے، کیا بتلا رہی ہے، اور عید ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے، اور آج کا دن ہمیں کیا پیغام دینے کے لیے آیا ہے؟ تو اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ عید ہمیں ایک دوسرے کو اکٹھا ہونے کا درس دینے کے لیے آئی ہے۔ پہلی بات، ایک دوسرے کو اکٹھا ہونے کا درس دینے آئی ہے۔ اسی طرح عید فوت شدگان کو یاد رکھنے کی یاد دہانی کرانے آئی ہے۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو عید دے گا، لیکن یہاں پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ ان بیچارے یتیموں کا کیا بنے گا، جن کا باپ ان کو عیدی دینے والا اور ان کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے والا ہزاروں من مٹی کے نیچے آ گیا ہے۔ جب بیٹا اعتکاف کرنے والا یا عید پڑھنے والا عید پڑھنے جاتا ہے یا اعتکاف کرنے جاتا ہے تو واپس گھر آتا ہے تو ماں دیکھتی ہے، ماں پھر اس کے ماتھے کو چومتی ہے، محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہے، باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ میرا بیٹا عید کی نماز پڑھ کے آیا ہے، میرا بیٹا اعتکاف سے اٹھ کر آیا ہے، میرے بیٹے نے پورے ماہ صیام کے 30 کے 30 روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں۔ ماں اور باپ عجیب تر ایک کمال کی خوشی ہوتی ہے، مگر ان بچوں کا کیا عالم ہوگا، ان بچیوں کا کیا عالم ہوگا، ان گھر والوں کا کیا ماحول ہوگا جن کو آج کوئی مبارکباد دینے والا نہیں ہوگا، جن کو آپ کوئی خیر مبارک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں ان یتیموں کے ساتھ پر آج ہاتھ ہونا چاہیے، ان بیواؤں کو تسلی دینی چاہیے۔ آج کا دن ان
غریبوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے کہ جب ہم سکون کی نیند گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور وہ غریب رات ہو چاہے وہ سردی کی چاہے گرمی کی وہ فٹ پاتھ پہ لیٹ کر آرام کرتا ہے، وہیں پر مزدوری کرتا ہے، وہ کوئی شہر میں آ کر کوئی رہائش کے لیے کوارٹر نہیں لیتا، کوئی مکان نہیں لیتا، اس لیے نہیں لیتا کہ میں جو پیسے کرائے پہ دوں گا وہ بھی میں اپنے پاس اکٹھے کر کے اپنی اولاد کو دوں گا جا کر. مگر اب یہ صورتحال ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ لیٹنے والا شخص یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے اس کے پاؤں نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، یہ بات نہیں ہے وہ چل نہیں سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ باشعور ہے. وہ زندگی کس طرح بسر کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مار کر مٹا کر اس کی بارگاہ میں منظور نظر ہو کر اور اپنے ذوالجلال کی بارگاہ میں گریہ اور ظاہر کر کے اپنی اولاد کے لیے حلال رزق اکٹھا کرنا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر موم ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر موم ہو جا، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا، جو وہ چاہتا ہے وہ تو ہو جا. صدیاں سال سے عرصہ دراز سے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی اولادیں ایسی ہیں جو والدین کو بلاتی نہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی اولادیں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور قدر نہیں کرتی، مگر جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا صدمہ قابل دید ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ ماں باپ کی جدائی کا کیا عالم ہوگا اور آج کیا گزر رہی ہوگی. کاش کہ وہی قدر و قیمت وہی عزت وہ ماں باپ کی موجودگی میں کرتا. پھر کہتا جانے کے بعد باپ جب گیا پھر اس کی زبان سے بات نکلتی کہ بچڑا کچھ اس طرح سے کہ روٹی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا. ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جانا ہے. کتنے ہاں لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، ابھی کتنے ہاں اس دنیا سے آنکھیں بند کر گئے ہیں. کل من علیہا فان، فنا ہو جانی ہر چیز، ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمیشہ یہاں پر کسی نے نہیں رہنا. بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جن کو اپنی دولت پر بڑا مان تھا، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، فرعون اور نمرود جیسے. لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ لگنے پر آتی ہے تو وہ کسی سے پوچھتی نہیں، بے آواز ہے. اور رب کی لاٹھی بھی کسی کی پابند بھی نہیں ہے. ہم معاشرے میں ایسا معیار لے کر پھرتے ہیں کہ شاید ہم بھی ٹھیک ہیں، میں بھی کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. سارے استعاری سے بول رہے ہیں، استعاری سے اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اور کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. ہر بندہ یہ تو کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اپنی نفی کبھی نہیں کسی نے کی کہ آیا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، کس اسٹیج پر کھڑا ہوں، کس وقت سے گزر رہا ہوں. برے
کہ برا نہ لبیا کوئی، اور جب میں اندر جاتی پائی کہ میں برگا برا نہ کوئی۔ انسان اپنی غور اور فکر اپنے اوپر لائے، اپنا غور کرنے کا اور فکر کرنے کا رویہ دوسروں پر نہ بنائے، پھر کامیابی ہے، پھر ترقی ہے، پھر کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ لیکن جب تم نے اپنے آپ کو ہی باشعور سمجھا ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھدار سمجھا ہے، اور تم نے یہی نیت لے کر زندگی گزاری ہے کہ مجھ سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو خدا را ابھی وقت اپنی فکر کرو کہ تم سے بڑا نکمہ کوئی نہیں۔ کیونکہ جو آدمی خود کو بہتر بناتا ہے حقیقت میں وہ بہتر ہے نہیں ہوتا۔ ارے جس کو لوگ اچھا کریں وہ اچھا ہے۔ جنازہ جا رہا ہو نا، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازہ جا رہا ہو اور 3 بندے کہہ دیں کہ یہ جنازہ جا رہے ہیں، یہ آدمی اچھا تھا، اچھا تھا یہ آدمی اچھا تھا، تو حدیث بتاتی ہے کہ اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ توجہ بھی توجہ، اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور جس بندے کو جس کا جنازہ جا رہا 3 بندے کہتے ہیں یہ بدکار تھا، اس کی بدکاری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو حدیث بتاتی ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش رہا کرے آپ لوگ، عمر انسان بنو۔ حدیث بتاتی ہے، حضرت مولا علی ارشاد فرماتی ہے کہ جہاں پر عزت نہ ملے، اچھائی نہ ملے، رسپیکٹ نہ ملے، تمہارا وہ حیا شرم نہ کرے، وہاں پر نہ جائے۔ چاہے وہاں پر تجھے کھانا سونے کے برتنوں میں دیا جائے اور پانی چاندی کے گلاس میں دیا جائے، چاہے آگے تشریف ہے، چاہے سونے کے برتنوں میں تجھے کھانا دیا جائے اور چاندی کے گلاسوں میں تجھے پانی دیا جائے، فرمایا خبردار اس جگہ پر مت جایا کرو جہاں تمہاری عزت نہ ہو۔ وہ مجھے نہیں بلاتا تو تم دل میں منافقت نہ رکھو، بس اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو۔ یہی زندگی ہے، اور یہ اکرام نے، مشائخ اعظام نے زندگیاں بد دعاؤں سے دے کر گزاری نہیں ہے، انہوں نے ساری چیزوں کو سر خم ہو کر برداشت کر کے اللہ کے نظام پر راضی رہے ہیں۔ پھر آج کوئی نوشو کا بخش بن گیا، آج پھر کوئی دادا جی جھیری بن گیا، آج کوئی خواجہ جی میری بن گیا، آج کوئی بلے شاہ قصوری بن گیا، آج کوئی شاہ شمس تبریز بن گیا، آج کوئی باؤدن جگریا کوئی دانی بن گیا، اس کی